عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب چند لوگ، کوئی قوم، چند بچے، چند طلبہ، چند طالبات کہیں اکٹھا ہو کر، جمع ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کو رٹتے ہیں، یا نورانی قاعدہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلی نسبت اس زمین سے، جس زمین پر یہ بیٹھ گئے، جہاں پر انہوں نے اپنے جسم کو رکھ دیا، اپنے پیروں کو رکھ دیا، جہاں پر یہ ٹک گئے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ زمین عام زمین نہیں ہے، بلکہ اس زمین کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جڑ گیا ہے۔ اب وہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، چاہے وہ منزلیں نہ ہو، مکانات نہ ہو، کوٹھیاں نہ ہو، بنگلے نہ ہو، کمرے نہ ہو، بڑی بڑی ہولے نہ ہو، وہ زمین بس آسمان کے نیچے کھلی ہوئی ہے، چار دیواری نہیں ہے، لینٹر ڈلا ہوا نہیں ہے، چھان نہیں ہے، چھت نہیں ہے، ایک زمین پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے، قرآن کریم سیکھنے کے لیے چند طلبہ جمع ہو گئے۔ اب وہ زمین کا رشتہ اللہ سے جڑ گیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ زمین اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ اب سے پہلے وہ عبداللہ کا گھر ہو سکتا تھا، وہ شکر اللہ کی زمین ہو سکتی تھی، اب سے پہلے عبد الغفور کا مکان ہو سکتا تھا، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانے کا سلسلہ اس زمین میں شروع ہو گیا، اس مکان میں شروع ہو گیا، اب اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر بن گیا۔ تو اندازہ لگاؤ جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی مکاتب ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں جن میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، وہ سب اللہ کے گھر ہیں۔ دنیا کے اندر یہ کس کا مکان ہے؟ یہ ایم ایل اے کا مکان ہے، یہ ایم پی کا مکان ہے، یہ پردھان کا مکان ہے، یہ سرپنچ کا مکان ہے، اس کا تو کیا کہنا، کیا خوبصورت ہے۔ میرے بھائیوں، احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، ہم سب کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا وہ گھر بن جاتا ہے۔ اب اس گھر کو صرف مکان کی حیثیت سے نہیں، دیواروں کی حیثیت سے نہیں، زمین کی حیثیت سے نہیں، اب اس مدرسے کو، اس مکتب کو، اس ادارے کو آپ اس نیت سے دیکھو، یہ اللہ کا گھر ہے، اب اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ اس زمین کی کیا حیثیت ہے۔ ویسے قرآن کریم اس جگہ میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا گھر بن گیا۔ اب جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھو، قرآن کریم سے جڑنے کی وجہ سے کیا نسبتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک کاغذ ہے، آپ جہاں چاہو کوڑے دان میں ڈالو، زمین پر پھینک دو، نہر میں بہا دو، کوڑی پر ڈال دو، کوئی حیثیت نہیں، آپ ہاتھ صاف کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ الگ بات ہے۔ جتنی بھی آلات علم ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، خواہ وہ قلم ہو یا تپائی ہو یا روشنائی ہو یا سیاہی ہو یا کاغذ ہو یا درسگاہوں میں جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے۔